بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تدبر قرآن میں آج 29ویں پارے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس پارے کے اندر کل 11 صورتیں ہیں جو اس ترتیب کے ساتھ ہیں: سورۃ الملک، القلم، الحاقہ، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، اور سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات۔ اس پارے کی پہلی سورۃ الملک ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور ان اللہ کے احسانات کا ذکر ہوا ہے جو اللہ کے بندوں کے پاس حتیٰ کہ جھٹلانے والوں کے پاس بھی موجود ہیں۔ تو اس صورت کی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 30 آیتوں والی صورت نے ایک بندے کی سفارش کی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، اور اس سے مراد یہی سورۃ الملک ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ الف لام میم السجدہ کے ساتھ سورۃ الملک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور ہر چیز پر اللہ کے قادر ہونے کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون زیادہ اچھے اور بہتر کام کرنے والا ہے۔ اس کے بعد 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیے گئے ہیں، اس کا بیان ہوا، اور یہ کہ انسان بار بار آسمانوں کی اس تخلیق کے اوپر نگاہ دوڑاتا رہے، دیکھتا رہے، اور اللہ رب العالمین کی اس تخلیق کے اندر کوئی شگاف، دراڑ، کمی تلاش کرنا بھی چاہے تو اس کو ان آسمانوں کے اندر کوئی شگاف اور سوراخ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آسمان کو ستاروں کے ساتھ خوبصورت کیے جانے اور ان ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنائے جانے کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی کافروں کا جہنم میں جانے کا ذکر ہے کہ جہاں پر وہ خود اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے رسولوں کو جھٹلایا، وہ ہمارے پاس اللہ کی آیتیں لے کر آئے تھے، کاش ہم اس وقت سن لیتے، سمجھ لیتے تو ہم جہنم کے اندر نہ ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا جو رب سے غیب میں یا تنہائی میں ڈرنے والے ہیں کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم یا رہنے کے قابل اپنی جو نعمت ہے اس کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی یہ دھمکی دی ہے کہ جو رب آسمان میں ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ کہیں تمہیں زمین کے اندر نہ دھنسا دے، یا اس بات سے تم نہیں ڈرتے کہ اللہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش آسمان سے نہ برسائے۔ اور ساتھ ہی پچھلی قوموں کے جھٹلانے کا، ان کو عذاب دیے جانے کا حوالہ بھی اللہ نے یہاں پر دیا۔ پھر اپنی ایک قدرت کی نشانی ذکر کی کہ پرندے فضا کے اندر، ہوا کے اندر اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور پروں کو بند کرتے ہیں، تو کیا یہ ان پرندوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی روکا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے معبودوں کی عاجزی اور کمزوری بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو وہ تمہیں رحمان سے بچا نہیں سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اگر تمہارے رزق روک دے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں رزق عطا کر سکے۔ اور ان کی گمراہی کا ذکر کیا، اور اللہ نے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انسان کو پیدا کیا، آنکھیں، کان اور دل عطا کیا،
اور زمین کے اندر انسانوں کو پھیلا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، ان کا ذکر کیا۔ اور مشرکین عذاب کا جو کہتے تھے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ جب یہ عذاب آئے گا، اس کو قریب دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، یعنی ان کے چہروں کے اوپر ذلت اور رسوائی طاری ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی انکار کر رہے ہیں اور اس انکار کی وجہ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جب آئے گا تو پھر ان کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی اس آیت کے اوپر اس صورت کا اختتام ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے، خشک ہو جائے، زمین سے نکلے ہی نہ، تو کون ہے جو تمہارے پاس جاری رہنے والا پانی لے کر آئے؟ تو اللہ نے پانی کی نعمت کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کی ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں یہ حاصل ہو رہا ہے، جس کو پیتے ہو، استعمال کرتے ہو، اس سے فائدے اٹھاتے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری صورت ہے اس پارے کی صورت القلم۔ صورت القلم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ مجرمین کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اسی طرح سے جو فرما بردار ہیں ان کو کیسے عزت ملنے والی ہے، اس کا ذکر بھی صورت کے اندر ہوا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قلم اور جو قلم سے لکھا جاتا ہے اس کی قسمیں اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ اپنے رب کے احسان سے مجنون اور پاگل نہیں ہیں، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ان جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں جو مداہنت چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت کے اندر کچھ نرمی پیدا کریں تو وہ بھی آپ کے لیے کچھ نرم ہو جائیں۔ تو اس سے ایک بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے دین کے اندر مداہنت نہیں ہے۔ مداہنت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو بندہ کہے چلو کوئی بات نہیں، اس سے غیر مسلموں کو جو ہے نا وہ ان کی دل آزاری ہوگی، اس طرح کی بات ہوگی، لہٰذا ان چیزوں کو حذف کر دو، ان چیزوں کو حذف کر دو۔ جیسا کہ آج بہت سارے مسلمان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ 21ویں صدی کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہونا، اور اسی طرح سے ہم یہ کہیں کہ یہ چیزیں بھی دین کے اندر ہیں، تو یہ چیزیں اس دور سے جو ہے نا میل نہیں کھاتی ہیں، لہٰذا آہستہ آہستہ ان کو وہ حذف کرتے جاتے ہیں، نظر انداز کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ مداہنت ہے۔ اللہ کا دین خالص ہے اور حق کے اندر مداہنت نہیں ہوتی ہے، اور یہ مداہنت خواہش پرستی کی دلیل ہوتی ہے کہ غیر مسلم کو راضی کرنے کے لیے اور اسی طرح سے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے انسان اللہ کے دین میں سے جو چاہے نکالتا جائے اور اسی طرح سے جو چاہے اس کے اندر شامل کرتا جائے۔ اگر ایسا دین چاہیے تھا تو اس دین سے تو کفار قریش کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو خود اس بات کی پیشکش کی تھی، آگے سورۃ الکافرون کے اندر آئے گا کہ انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ایک مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر عبادت کریں گے، اور ایک مرتبہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بتوں کی بھی عبادت کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سیکولرزم اور یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں لبرل اور اسی طرح سے روشن خیالی اور اسی طرح سے سیکولرزم اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ ساری چیزیں ایجاد کی گئی ہیں۔ تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یہ جھٹلانے والے آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، وہ تو چاہتے ہیں آپ کچھ نرم پڑ جائیں تو وہ بھی کچھ نرم پڑ جائیں، اور اسی کو قرآن نے مداہنت کہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا حقیر اور ذلیل شخص اور اسی طرح سے جو چغلیاں کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا اور خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے، آپ نے اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ آیات اگرچہ خاص طور پر بعض مشرکین جیسے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی اس قسم کی یہ جو بری عادات ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا ذکر فرمایا کہ باغ والے، ان کے باغ میں سے پہلے کچھ حصہ آمدنی کا مسکینوں کو جاتا تھا، تو ایک مرتبہ انہوں نے پروگرام بنایا جب باغ کا پھل تیار ہو گیا کہ اس بار مسکینوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے،
تو راتوں رات جا کر پھل توڑنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور جب جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا جو ہے نا بگولا بھیج کر یا اسی طرح سے آگ بھیج کر ان کے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو بالکل صاف ملیا میٹ سب کچھ ہو چکا تھا، تو پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بخل کا جو انجام ہے وہ بڑا ہی بھیانک اور خطرناک ہونے والا ہے۔ یہ کھیتیاں، یہ باغ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اگر انسان کھیتی کے اوپر، فصل کے اوپر، باغ کے اوپر جو حق بنتا ہے، اللہ نے جس کو فرض قرار دیا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ فصل کی کٹائی کے دن، اس کو اٹھانے کے دن اس کا حق ادا کرو، اگر یہ حق بندہ ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر بھی ایسے بندے کو، ایسے بخیل کو اس کے بخل کی سزا دے سکتا ہے، جیسا کہ یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ باغات کے اندر ہوں گے، مسلمان مجرم کی طرح ہم کو ان کو نہیں بنائیں گے، یعنی دونوں کی ایک جیسی کیفیت ہو، ایک مسلم مومن ہے، دوسرا مجرم کافر ہے، دونوں کا ایک جیسا مقام مرتبہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد شرکاء کا ذکر، ان کے شرکاء کا ذکر، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا تو سجدے کے لیے ان کو پکارا جائے گا، تو سجدہ وہ نہیں کر سکیں گے، وہاں پر نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت و رسوائی ان کے اوپر طاری ہوگی۔ تو سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ بالکل صحیح سلامت کھڑے رہتے تھے، یعنی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں بے نماز مسلمان کے لیے بہت بڑی وعید اور تنبیہ اور دھمکی ہے۔ جو یہاں پر سجدے نہیں کرتا ہے، وہاں پر چاہنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافق جب یہ منظر دیکھے گا تو وہ بھی مومنوں کو دیکھا دیکھی سجدے میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی جو پیٹھ ہے وہ بالکل ایک پھٹے اور تختے کی طرح بن جائے گی اور دھڑام سے وہ نیچے گر جائے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تو نماز، اس کا اہتمام اور اسی طرح سے اس کی پابندی ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے یہ سجدہ قیامت کے دن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر جو سجدے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں ان کو ادا کریں گے، تبھی یہ سجدہ ہمارے لیے وہاں پر آسان ہوگا، ورنہ سب کے سامنے انسان ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو صبر کا حکم دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی مثال بھی یہاں پر پیش کی، اور اسی طریقے سے کافروں کا نبی کریم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچانا اور اذیت دینا، اس کا بھی ذکر ہوا۔ نصیحت سن کر ان کا جو رویہ ہوتا تھا، اللہ نے وہ ذکر کیا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمام جہانوں کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ اس پارے کی تیسری صورت ہے سورۃ الحاقہ۔ اس صورت کا بنیادی موضوع ہے قیامت کو ثابت کرنا، اور اس دن مجرموں کی جو کیفیت ہوگی وہ بھی بیان کی گئی، اور اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں ہوں گی وہ بھی بیان کی گئیں، اور سورت کے آخر میں قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ سورت کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حتمی اور لازمی طور پر واقع ہونے کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی قوم ثمود اور عاد، ان کی تباہی، ہلاکت اللہ نے ذکر فرمائی، اور اس کے بعد فرعون اور اس سے پہلے والے جو جھٹلانے والے تھے، اور الٹا دی گئی بستیاں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بستی، ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے ان قوموں کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے قیامت کے دن سور پھونکے جانے کا ذکر ہے، اور اس سور پھونکے جانے کے نتیجے میں جو ہولناکی واقع ہوگی اس کا ذکر ہوا کہ پہاڑوں کو کوٹ کر بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور فرشتے جو ہیں نا اس کے کناروں کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھانے والے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی جان بھی مخفی نہیں رہے گی، کوئی چھپ نہیں سکے گا، سب کے سب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اعمال ناموں کا ذکر ہوا ہے کہ اعمال نامے جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے، تو دائیں ہاتھ کو جس کو اعمال نامہ ملے گا،
اتنا وہ خوش ہوگا کہ وہ لوگوں کو پڑھاتا پھرے گا کہ دیکھو میری کتاب پڑھو، اور پھر وہ بتائے گا کہ میرا اس حساب کے اوپر یقین تھا، یعنی میں مومن تھا۔ اس کے لیے جنت کے اندر بڑی بہترین اور اعلیٰ قسم کی زندگی ہوگی، اور جہاں پر اس کو نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اور وہاں پر جنت اور نعمتیں کیوں ملیں گی؟ اس کو کہا جائے گا کہ تم نے جو اعمال پچھلے گزشتہ ایام کے اندر آگے بھیجے تھے، یعنی دنیا کے اندر جو تم اعمال کر کے آئے ہو، اسی کی وجہ سے آج یہ سارا کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات واضح کر دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہ کریں اور پھر ایسے آرزوئیں تمنائیں کرتے رہیں کہ جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اگر وہ مقام چاہیے تو اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا اور ایمان کو خالص اور مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش مجھے اعمال نامہ ملتا ہی نہ، کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، میں دوبارہ زندہ نہ کیا رہتا، میں دنیا میں مال کے پیچھے بھاگتا رہا، عہدے، سلطنت وغیرہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا، یہ چیزیں آج میرے کام نہیں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو پکڑو، بیڑیوں کے اندر جکڑو، جہنم کے اندر پھینکو، اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اس کو باندھ دو۔ اس کا جرم کیا تھا؟ یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا، یعنی نہ تو اس نے اللہ کے حق پورے کیے اور نہ ہی اس نے مخلوق کے حق ادا کیے۔ تو آج اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے صرف گرم پانی ہوگا پینے کے لیے، اور کھانے میں پیپ ہوگی، اور یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اور مشرکین کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا ہے کہ یہ معزز جو قاصد ہے، پیغام بھیجنے والا ہے، یہ اس کی بات ہے، یہ شاعر کی بات نہیں ہے، کاہن کی بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے قرآن اتارا گیا ہے۔ تو قرآن کی حقانیت اور صداقت کے اوپر اس سورت کا اختتام ہوا ہے۔ اس پارے کی چوتھی سورت ہے سورت المعارج، اور سورت المعارج کے اندر بھی حشر کے، قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سورت شروع ہو رہی ہے کہ کافر عذاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ کافروں کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا جب وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر جمیل کرنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ کافر اس عذاب کو، قیامت کے دن کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بہت قریب ہے۔ تو جب وہ دن آئے گا تو آسمان تانبے کی طرح پگھل جائے گا، اور پہاڑ روئی، دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، یعنی ایسے اڑ رہے ہوں گے، اور ہولناک اتنی زیادہ ہوگی کہ قریبی دوست، جگری دوست بھی اپنے قریبی دوست سے نہیں پوچھے گا۔ اس دن مجرم چاہے گا کہ کاش سب کو اس کے بدلے میں جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے، لیکن اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اور پھر جہنم کی آگ کی ہولناکی کہ وہ چمڑے کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور اسی طرح سے یہ انسان جو دنیا کے اندر بخیل تھا اور اسی طرح سے بہت زیادہ بخل کرتا تھا، حریص تھا، لالچی تھا، اس کا انجام بھی یہاں پر بیان ہوا۔ اور پھر اہل جنت کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، ان اوصاف کا بیان نماز سے شروع ہوا ہے اور نماز پر ہی ختم ہوا ہے، تو جس سے پتہ چلا کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت تھی، اور یہ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی زندگی میں نماز کا اہتمام سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ شروع میں فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے، اور آخر میں فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا مال کو خرچ کرنا، قیامت کی تصدیق کرنا، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانتوں اور اپنا جو وعدے ہیں ان کا خیال کرنا، اور اسی طرح سے اپنی شہادتوں کو، گواہیوں کو قائم کرنا، یعنی سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی سے اجتناب کرنا، اور گواہی پوری اور صحیح دینا بغیر کسی کمی اور بیشی کے۔ تو فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ باغات کے اندر ان کی عزت کی جائے گی اور اسی طرح سے ان کا اکرام کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسم اٹھائی کہ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم، ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر کو ان کے بدلے میں لے کر آئیں، اور اس کے اوپر ہم سے کوئی سبقت نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کو جھٹلانے کی، آخرت کو جھٹلانے کی، آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال کے اوپر،
جس دن یہ قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت یہ پھر سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور پھر ان کو یقین آ جائے گا۔ اس پارے کی 5ویں صورت ہے سورۃ نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے یہ صورت موسوم ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کے ذریعے دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، شرک سے روکا، یہ ساری باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن اور رات میں ڈرایا، یعنی دن رات ایک کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ قوم کی ہٹ درمی کا حال یہ تھا کہ جتنا حضرت نوح دعوت دیتے اتنا وہ دور بھاگتے تھے، حتیٰ کہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سن کر، اور کپڑے لپیٹ لیتے، یعنی اپنے اوپر کپڑوں کو ڈال لیتے تاکہ حضرت نوح پہچانے نہ، یعنی چھپتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اصرار کیا، بہت زیادہ تکبر کیا، اور اسی طرح سے اعلانیہ دعوت بھی دی، انفرادی دعوت بھی دی، چھپ چھپ کر دعوت بھی دی۔ تو یہ سارے طریقے حضرت نوح علیہ السلام نے آزمائے، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ سے استغفار کرنے کا، معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، اور اس کے فائدے بھی بتائے کہ اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال بیٹے ان کے اندر اضافہ کر دے گا، باغات اللہ پیدا کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا، اور ساتھ ہی فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ تعالیٰ کے وقار کو نہیں پہچانتے ہو، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ذکر کیے، اور جب قوم نہ مانی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا شرک کے اوپر ڈٹے رہنا اور یہ کہنا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ہرگز نہ چھوڑنا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام یہاں سورۃ نوح کے اندر گنوائے گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 قوم نوح کے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، تو جن کی عبادت قوم نوح کرتی تھی وہ 5 بندے جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ یہ صرف بت نہیں بنا کر رکھے ہوئے تھے، یہ نیک لوگوں کے بت تھے، تو جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا۔ اور اسی طرح سے یہ جو 5 نیک بندوں کے بت تھے جن کی یہ قوم نوح عبادت کرتی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عرب کے بعد میں مختلف قبائل نے بھی ان 5 بتوں کی عبادت کی، تو جس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ کے نیک بندوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے بھی عبادت کے کام کریں گے کسی بھی شکل میں ہوں، تو وہ بھی ان کو الہ بنانا ہے اور ان کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا ہے۔ اور اگر آج کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا جرم بھی بالکل وہی ہے جو قوم نوح کا جرم تھا، وہ شرک کر رہا ہے، واضح طور پر وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی جب دعوت کو قبول نہ کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی ان کے لیے، جس کے نتیجے میں ایک زبردست قسم کا طوفان اور سیلاب آتا ہے، سب کے سب غرق کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دی تھی کہ کافروں کا ایک گھر بھی زمین کے اوپر باقی نہ رہے، ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اس پارے کی 6ٹھی صورت شروع ہو رہی ہے، اور وہ ہے سورۃ الجن۔ سورۃ الجن کے اندر ایک تو جنوں کا بیان ہے، اور دوسرا یہ کہ مشرکین کے جنوں کے بارے میں جو باطل نظریات اور عقائد تھے ان کا رد بھی اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ صورت کے شروع میں جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک بار جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سنا، اور جیسے ہی قرآن سنا تو پھر ایمان لے کر آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا عزم کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائے کہ اللہ کی شان تو بڑی بلند ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ اور پھر مشرک جنوں میں سے جو مشرک تھے، یہ مومن جن ان کی بات کی تردید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو بے وقوف ہیں وہ اللہ کے اوپر ظلم والی بات کرتے ہیں، یعنی شرک والی جو بات ہے اس کو ظلم والی بات کہا۔ اور اسی طرح سے انسانوں میں سے جو لوگ جنوں سے پناہ پکڑتے تھے، جنہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے ان کو حد سے آگے بڑھایا ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں یہاں پر ہوئی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے آسمان کے اوپر ستاروں کے ذریعے پہرا، پہلے جن جاتے تھے باتیں سن کر آتے تھے، بعد میں یہ پہرا سخت ہو گیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ پہرا کیوں سخت ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں یہاں پر ہوئی ہیں، اور اس سے پتہ چلا کہ جنوں میں سے بعض
مومن بھی ہوتے ہیں اور بعض کافر مشرک بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر یہ لوگ صحیح راستے دین کے اوپر قائم رہتے تو ہم ان کو وافر مقدار میں پانی پلاتے، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑے مشکل عذاب کے اندر داخل کرے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو نہ پکارو۔ اور جب اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہو کر صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے یا اللہ کو پکارتا ہے تو قریب ہوتا ہے کہ مشرک اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، یعنی ان کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے، سورۃ جن کی آیت نمبر 21، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارے لیے نقصان بھلائی کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ نے واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا دیا، لیکن پھر بھی بعض لوگ اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع بھی دیتے ہیں اور اسی طرح سے نقصان کو بھی دور کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی یہاں پر بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی کے حوالے سے کی گئیں، اور یہاں پر اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے۔ اور یہ 7ویں صورت ہے اس پارے کی، سورۃ المزمل۔ سورۃ المزمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے آپ کو رات کو قیام کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن کی اس کے اندر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ رات کو یہ اٹھنا، قیام کرنا، نماز پڑھنا، یہ بات کی مضبوطی کے لیے اور اسی طرح سے یہ جو قوت ہے، یعنی ایمانی قوت، دعوت کے اندر قوت، اس کے لیے یقیناً یہ چیز بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا، اور اسی طرح سے صبر کرنے کا بھی حکم ہوا۔ اور پھر مجرموں کے لیے مثال بیان کی گئی فرعون کی کہ اس نے رسول کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ قیامت کے حالات بھی ذکر ہوئے، مجرموں کا انجام کیا ہوگا کہ ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے، گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر اللہ نے ذکر کی ہیں۔ قیامت کی ہولناکی ذکر فرمائی کہ قیامت کے دن چھوٹے بچے بھی بوڑھے بن جائیں گے، یعنی اتنا سخت دن ہوگا کہ چھوٹے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس سورت کی آخری آیت کے اندر رات کو قیام کے حوالے سے کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، اور اسی طرح سے جتنا قرآن آسان ہو اتنا پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ کو قرض حسنہ دینے کا ذکر بھی ہوا، حکم ہوا، اور کہا گیا کہ جو بھی خیر تم آگے بھیجو گے اللہ کو اس کے ہاں پالو گے، اور اللہ تعالیٰ بڑا اجر اس کے اوپر دے گا۔ اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ 8ویں صورت ہے سورۃ المدثر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ دوسری وحی جو آئی تھی وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات تھیں، سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات تھیں، کیونکہ جب آپ پر پہلی وحی آئی سورۃ العلق کی پہلی آیتیں تو کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، تو دوسری مرتبہ جب وحی آئی تو یہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ اے چادر اوڑھنے والے، آپ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑوں کو پاک کریں، اور اسی طرح سے جو ناپاکی ہے اس سے دور ہو جائیں، اور احسان اس لیے نہ جتلائیں تاکہ آپ اس کے بدلے میں زیادہ لیں، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی گئیں۔ قیامت کا ذکر ہوا، جب سور پھونکا جائے گا تو کافروں کے اوپر وہ دن بڑا مشکل ہوگا، اور پھر بعض سرکش کافر ان کو دھمکی دی گئی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تھا، بیٹے اولاد عطا فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سرکش کے بارے میں فرمایا کہ ہم عنقریب اس کو سعود پہاڑ کے اوپر چڑھائیں گے، جہنم کے پہاڑ کے اوپر اس کو چڑھائیں گے۔ اور اس نے اللہ نے وہ منظر پورا بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے اس نے قرآن کی تکذیب کی اور قرآن کو جادو کہا، اور کہا کہ یہ تو بشر کا قول ہے۔ اللہ نے پورا وہ نقشہ اس کا یہاں پر بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ ہم اس کو عنقریب جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اور یہاں پر اللہ نے فرشتوں کی تعداد ذکر کی ہے، جہنم کے داروغے 19 ذکر کی، اور فرمایا کہ یہ تعداد ہم نے ایمان والوں کے لیے آزمائش بنا دی ہے اور کافروں کے لیے آزمائش بنا دی ہے، اور اس تعداد کو ایمان والوں کے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔
اب یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ تو آج بعض ایسے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو قرآن کے اندر موجود ان 19 فرشتوں کا یعنی ان کی تعداد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو فرمایا کہ یہ جو تعداد ہم نے بنائی ہے یہ اس لیے تاکہ مومن وہ شک شبہ ان سے دور ہو جائے اور اسی طریقے سے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے، لیکن ایمان کا نام لینے والے اسی کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد چاند کی، رات کی، صبح کی، ان 3 چیزوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا یہ قیامت بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ جو چاہے آگے بڑھ جائے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر فیصلے ہونے والے ہیں اور وہاں پر پتہ چلے گا کہ جس نے جو عمل کیا تھا اس کو کیسا بدلہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا کہ جنت میں وہ ایک دوسرے سے مجرمین کے بارے میں سوال کریں گے، اور مجرم سے پھر پوچھیں گے کہ سقر کے اندر، جہنم کے اندر کس چیز نے تمہیں پھینکا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اور ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ کہ یہاں پر ہم پر موت آ گئی۔ تو یہاں پر مجرم اپنے جو گناہ جس کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں، سب سے پہلا گناہ نماز نہ پڑھنا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بندہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کا اعراض قرآن سے، اللہ نے اس کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس کو نصیحت قرار دیا۔ 9ویں صورت اس پارے کی صورت القیامہ۔ اب اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے حالات اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس صورت کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم اٹھائی اور نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے۔ نفس لوامہ اس سے مراد وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کے اوپر یا نیکی میں کوتاہی کے اوپر ملامت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو برائی پر ابھارتا ہے یا برائی کا حکم دیتا ہے، دوسرا ہے نفس لوامہ جو برائی کے ہونے پر ملامت کرتا ہے یا نیکی میں کوتاہی پر ملامت کرتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ جو نیکی اور عبادت کے اوپر مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان یہ گمان کیے ہوئے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بلکہ فرمایا ہم تو اس کے انگلیوں کے پورے اس کو بھی برابر کرنے کے اوپر قادر ہیں، یعنی ہم اس کو زندہ کریں گے، بنائیں گے اس کو ہم۔ پھر قیامت کے بارے میں انسان کا سوال، اس کا جواب دیا گیا کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، بے نور ہو جائے گا، سورج چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، وہاں پر انسان کہے گا کہ میں کہاں بھاگوں۔ تو یہ سارا منظر وہ بیان ہوا ہے، اور پھر اسی طرح سے قیامت کے دن، آخرت کے دن مومنوں کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا، اس کا ذکر ہوا، اور مجرموں کے چہرے جو ہوں گے ان کے اوپر غم اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور اسی طریقے سے موت کے وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اسی طرح سے وہ دنیا سے جدا ہونے کا اس کا وقت ہوتا ہے، تو وہ بھی بیان کی گئی، اور ساتھ بتایا گیا کہ کافر کی موت بتائی گئی کہ اس نے نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، جھٹلایا، اعراض کیا، اور اسی طرح سے تکبر اس کے اندر موجود تھا، اس کے لیے ہلاکت کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور ساتھ ہی کہا گیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہ اس لیے نہیں آیا کہ یہ بیکار ہی گھومتا رہے۔ اس سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنا وقت یوں ہی فضول گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہے دنیا، یہ آخرت کی تیاری کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ یہ منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، پھر یہ گوشت کا ٹکڑا بنا، اور پھر اللہ نے اس کو برابر پیدا کر دیا، اس سے جوڑے بنائے، مرد عورتیں بنائیں۔ تو اللہ نے فرمایا الیس بذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا یہ رب اس بات کے اوپر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضرور قادر ہے۔ اس پارے کی 10ویں صورت ہے سورۃ الدہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں انسان کے عدم کا ذکر کیا ہے کہ انسان تو کچھ تھا بھی نہیں، کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، یعنی وہ انسان جو آج جس کو اللہ نے شعور دیا، عقل دی، جسم دیا، پیدا کیا اس کو، تو یہ بڑا ہو کر جو رب کا منکر بن جاتا ہے، رب کا باغی بن جاتا ہے۔ ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، دنیا کے اندر اس کا وجود ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو پتہ تھا کہ ایسا کوئی انسان آئے گا۔ تو ہم نے اس کو پھر پیدا کیا، اس کو دونوں راستے دکھائے، شکر گزاری کا بھی اور ناشکری کا بھی،
اور پھر اللہ نے اس کا انجام بھی بتا دیا کہ جو ناشکری کے راستے پر چلے گا اور کفر اختیار کرے گا اس کے لیے بیڑیاں اور اسی طرح سے زنجیریں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، اور جو شکر گزاری ایمان کے راستے پر چلے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت کے اندر چشمے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نیک لوگ ہیں، ابرار ہیں، اور یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے۔ نظروں کو پورا کرتے تھے یعنی نظر وہ کام جو اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اپنے اوپر خود واجب کیے گئے کام اس کو پورا کرتے تھے تو جو اللہ نے اس کے اوپر واجب کیے ہوں گے، یقینی بات ہے یہ ابرار ان کو بھی پورا کرتے تھے، اور قیامت کے دن سے ڈرتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے ہیں۔ تو بعض علماء مفسرین کہتے ہیں یہ جملہ انہوں نے زبانوں سے نہیں کہا تھا، ان کے دل میں تھا، اللہ نے ان کے دل کی بات اپنا قرآن بنا کر نازل فرما دی۔ تو کسی قسم کا شکریہ بدلہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی وہ کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے، نیکی کرتے، تو وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے آگے والا ان کو دعا دے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری نیکی کا کہیں بدلہ نہ ہو جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بدلہ صرف اللہ سے لینا ہے، بس انسانوں سے نہیں لینا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے صبر کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت اور ریشم کی صورت میں جزا عطا فرمائی۔ وہاں پر جنتیوں کی نعمتیں، وہاں پر ان کا بادشاہوں کے ساتھ کی طرح زندگی گزارنا، شاہانہ زندگی گزارنا، یہ ساری تفصیل یہاں پر ذکر ہوئی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا ذکر کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ رات کو صبح و شام سجدے کرنے کا حکم، رات کے لمبے حصے تک تسبیح بیان کرنے کا حکم، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یہ جو کافر ہے یہ دنیا سے، یہ جو سامنے نظر آنے والی دنیا، اس سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آگے بہت ہی بھاری دن چھوڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر قیامت کو بھاری دن کہا ہے، بڑا مشکل دن انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کی خلقت کو مضبوط بنایا ہے، اور جب ہم چاہیں گے تو ان جیسوں کو تبدیل کر کے لے آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو جیسے پیدا کیا ویسے ان کو دوبارہ زندہ بھی کریں گے۔ اس پارے کی 11ویں اور آخری صورت ہے سورۃ المرسلات۔ اس صورت کا موضوع ہے قیامت کے دن مرنے، دوبارہ زندہ کیے جانے کا اثبات۔ اس کے اوپر اللہ نے بہت سے دلائل دیے ہیں، اور یہاں پر ایک جملہ بار بار دہرایا گیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی، یعنی جو قیامت کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں اس کو، ان کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں اٹھائیں، اور ہواؤں کی قسمیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے واقع ہونے کا ذکر کیا ہے کہ جس دن ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان کے اندر شگاف ڈال دیا جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا۔ یہ یوم الفصل ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ یہ فیصلے کا دن، اس دن کیا ہوگا، اور اس سے پہلے انسان کی پیدائش، اور اسی طرح سے ایک مرحلہ وار اس کی تخلیق، اور اسی طرح سے سارے اندازے، تو یہ سب کچھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر زمین کو فرمایا کہ یہ سمیٹنے والی ہم نے بنایا، زندوں مردوں کو سب کو سمیٹتی ہے، اس کے اندر پہاڑ بنائے اور تمہیں پانی پلایا، میٹھا پانی۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر کی، اصل میں یہ اللہ نے دلائل دیے ہیں اپنی قدرت کے کہ جو رب یہ کام کرنے پر قادر ہے وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد مجرموں کا انجام بیان ہوا کہ جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے ان کو کہا جائے گا اس عذاب کی طرف جاؤ۔ تو سایہ تو ہوگا وہاں پر، لیکن وہ سایہ والا فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی جہنم کے شعلوں سے آگ سے بچا سکے گا۔ اور جہنم، اس کی ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی جیسے کوئی بڑا محل ہوتا ہے، تو اتنی بڑی بڑی چنگاریاں جہنم پھینک رہی ہوگی، اور وہاں پر ان سے نہ کوئی بات ہو سکے گی، اور نہ ہی وہاں پر وہ معذرت کر سکیں گے، نہ ہی ان کو اجازت ملنے والی ہے۔ کہا جائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تم کو اور سب کو یہاں پر دیکھو جمع کر دیا ہے۔ اور پھر جہاں پر یہ مکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام بیان ہوا ہے، وہیں پر متقی لوگ جو ایمان والے تھے، اس دن سے ڈرنے والے تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ سائے اور چشموں کے اندر ہوں گے، پھل، اور اسی طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے ہوں گی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو دھمکی دی، کھاؤ پیو، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، تم مجرم ہو،
اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب ان کو رکوع کرنے کا کہا جائے تو وہ رکوع نہیں کرتے ہیں، یعنی نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اب ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ نماز کون نہیں پڑھتا ہے۔ کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو نماز پڑھنے کا کہا جائے تو وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ مسلمان اور مومن بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے وہ۔ اور اس آیت کے اوپر اس صورت کا اختتام ہوا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ قرآن کے بعد کون سی بات کے اوپر وہ ایمان لائیں گے۔ اتنا عظیم کلام، اتنی عظیم کتاب جس کے اندر یہ ایمان کی باتیں ہیں اور اسی طرح سے یہ سچی اور حق باتیں ہیں، اس کو سننے کے بعد بھی اگر اس پر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کون سی بات کے اوپر، کون سی کتاب کے اوپر وہ ایمان لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہوئے آخرت کے اس بات کے اوپر یہ جو دلائل دیے گئے ہیں ان پر ایمان لانا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے اور اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کے پارے کے تعلق سے چند ایک باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔